بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی ہر صاحب استطاعت مسلمان کے اوپر اللہ رب العزت کی جانب سے فرض ہے۔ ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر مسلمان قربانی کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، خواہ سنی ہو یا شیعہ ہو، اور اپنی اپنی استطاعت کے مطابق جانور ذبح کیا جاتا ہے۔ جب بھی اس طرح کے ایام آتے ہیں تو بجائے اس کے کہ یہاں پر لوگ دین سیکھیں، فہم اور تدبر حاصل کریں، فرقہ وارانہ مسائل شروع ہو جاتے ہیں اور بحثیں شروع ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر جب محرم کے دن آتے ہیں تو یہ گفتگو ہوتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، مفتی صاحب یہ بتائیں کہ جو شیعہ لوگ سبیلے لگاتے ہیں کیا اس سے ہم پانی پی سکتے ہیں، شربت پی سکتے ہیں، حلیم دیگ یہ ہو سکتی ہے یا نہیں، ان کو کھایا جا سکتا ہے یا نہیں، جو نظر و نیاز ہمارے گھر میں آتی ہے اس کو ہم کھا سکتے ہیں یا ان دنوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ اس طرح کے مباحث ہوتے ہیں۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب محرم کے ایام آتے تو ہر مسلمان کی آنکھوں سے آنسو ہوتے، دل غمگین ہوتا، دین سیکھا جاتا، محرم کے دنوں میں فلسفہ قربانی امام حسین علیہ السلام کو یاد کیا جاتا کہ وہ ہر انسان کے لیے ہیں، ہر مسلمان کے لیے ہیں۔ لیکن ہم نے ان ایام کو فرقہ وارانہ موضوعات اور بحث و مباحثہ کا کہ ایام بنا دیا ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ اب اسی طرح آپ قربانی کے دنوں کو لے لیں، ایسے فتوے دیے گئے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان میں تقسیم پیدا کرنے کا باعث ہیں۔ مثال کے طور پر آپ گوگل کے اوپر سرچ کریں، آپ اردو میں لکھیں شیعہ کے ساتھ قربانی کرنا، تو بنوری ٹاؤن کا فتویٰ آپ کے سامنے آ جائے گا، جامعۃ الرشید کا آ جائے گا، جامعہ عثمانیہ پشاور کا آ جائے گا۔ اب ان فتووں کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو جو لوگ ان فتووں پر عمل کرنے والے ہیں تو وہ کبھی بھی یہ برداشت نہیں کریں گے کہ ان کی قربانی کے جانور کے اندر کسی شیعہ کا حصہ آ جائے۔ مثلا ان دنوں میں یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ اب قربانی کی جو کھال ہے جانور کی وہ ہم کس کو دیں؟ کسی شیعہ ادارے کو ہم دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ کسی ایسے شخص کو دے سکتے ہیں کہ جو ضرورت مند ہے اور وہ شیعہ ہے؟ حالانکہ آپ کو یہ خود ہی ہمیں سمجھ آ جانا چاہیے، اسلام دین رحمت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے، قرآن ھدی للناس ہے، اللہ رب العالمین ہے، تو ہر انسان کے لیے شفقت ہونی چاہیے تعلیمات کے اندر۔ لیکن جب بھی یہ مذہبی لوگ دین کو بیان کرتے ہیں تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ اپنے لیے عنصریت ہوتی ہے، اپنے لیے عصبیت اور تعصب کے ساتھ اس کو بیان کرتے ہیں۔ یعنی یہ جانور کی کھال آپ صرف ہمارے فرقے کے لوگوں کو دیں، آپ اس فرقے کے شخص کو نہیں دے سکتے، حالانکہ وہ ضرورت مند ہی کیوں نہ ہو، حالانکہ وہ صحیح جگہ پہ ہی کیوں نہ استعمال کرتا ہو۔ تو اس طرح کی جو بحثیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ دین سے رحم کو نکال کر، دلوں سے رحم کو نکال کر اس کو بیان کیا جاتا ہے، جو کہ صرف فرقہ وارانہ بنیادوں کے اوپر مبنی ہے۔ یعنی آپ دارالافتاء جامعہ عثمانیہ پشاور اس کا فتویٰ ہے، وہ کہتے ہیں کہ سوال ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا شیعہ کے ساتھ قربانی میں شریک ہونا جائز ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جواب دیتے ہوئے کہ واضح رہے کہ مشترکہ قربانی میں تمام شرکاء کا مسلمان ہونا ضروری ہے، لہٰذا اگر شرکاء میں سے کوئی ایک مسلمان نہ ہو تو تمام شرکاء کی قربانی درست نہ ہوگی، کسی کی قربانی درست نہیں ہے۔ چنانچہ جن اہل تشیع کے عقائد کفریہ حد تک پہنچ چکے ہیں، مثلا وہ قرآن پاک میں تحریف کے قائل ہیں، یا حضرت علی کو معبود مانتے ہیں، یا حضرت ابوبکر کی صحابیت کے منکر ہوں، یا جبرائیل کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ ان سے وحی پہنچانے میں غلطی واقع ہوئی ہے، حضرت عائشہ پر بہتان لگاتے یا اس کے علاوہ کوئی اور کفری عقیدہ رکھتے ہیں، تو چونکہ وہ اسلام سے خارج ہے، اب سوچئے اب ان عقیدوں کی وجہ سے انہوں نے شیعوں کو اسلام سے خارج کر دیا، تو کہتے ہیں ان کے ساتھ قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اور پھر آگے انہوں نے کچھ عربی عبارت لکھ کر روب جاڑنے کی کوشش کی ہے۔ قرآن کی کوئی آیت ان کے پاس موجود نہیں ہے، یعنی یہ اپنی جو دلیلیں پیش کرتے ہیں وہ فقہاء کے اقوال سے، وہ اکابر کے اقوال سے۔ اور بھائی اکابر کے اقوال کب حجت ہو سکتے ہیں؟ یا تو حجت قرآن یا حدیث، اس کے علاوہ کوئی اکابر شکابر وہ کوئی حجت نہیں ہوتے۔ یعنی تعلیمات اگر لینی ہے، ایک طرف تو بات آپ کرتے ہیں قرآن اور سنت کی، دوسری جانب جب اتنا بڑا مسئلہ آ جاتا ہے کہ جس میں آپ کسی کو کافر قرار دے رہے ہو تو آپ صرف اپنے اکابر کے اقوال کے ذریعے سے دوسروں پر روب جاڑ کر آپ کہیں کہ ہمارے اکابر نے بڑوں نے چونکہ ان کو کافر کہا ہے لہٰذا ان کے ساتھ قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح بنوری ٹاؤن کے فتوے موجود ہیں، تو یہ جتنے بھی فتوے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں، یعنی تحقیق کے میدان میں اگر آپ دیکھیں تو نہ کوئی قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں کہ جناب آپ قربانی، یعنی قرآن مجید میں جو قربانی کی شرط بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔
کس چیز کو بنیاد بنایا گیا؟ کہ اللہ کو تمہارے اس قربانی کے جانور کا نہ خون پہنچتا ہے، نہ اس کا چمڑا پہنچتا ہے، نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے تو کیا؟ تقویٰ تمہارے دلوں کا۔ تو تقویٰ چاہیے۔ اب مولوی صاحب اس بڑی شرط کو سامنے رکھو نا تم کہ جتنا بڑا متقی، یعنی اگر قربانی کے ان حصوں میں کوئی غیر متقی شامل ہو جائے، کوئی واضح طور پر اس طرح کا شخص شامل ہو جائے جو ظالم ہے، فاسق ہے، متقی نہیں ہے، جو انسانوں پر ظلم کرتا ہے، تو تمہاری قربانی نہیں ہوگی۔ فتویٰ یہ ہونا چاہیے تھا آیت کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے، لیکن انہوں نے اس آیت کو سامنے نہیں رکھا کہ اللہ کو تمہارے جانور میں سے نہ اس کا خون پہنچتا ہے، نہ اس کی کھال پہنچتی ہے، نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے، بلکہ کیا؟ تمہارا تقویٰ اللہ کو ملتا ہے، اللہ کے پاس جاتا ہے، یعنی جو ثواب جس کے اوپر تمہیں ملے گا، اس پر تھوڑی ثواب ملے گا کہ کتنا بڑا جانور تم نے ذبح کیا ہے، کتنی بڑی تم نے قربانی ادا کی ہے، نہیں، کتنا بڑا تقویٰ تمہارے پاس ہے۔ اب مولوی صاحب اس ساری شرط کو، بنیادی چیز کو چھوڑ کر کیا چیز شرط لگا رہا ہے کہ اگر عقیدہ خراب ہو کسی کا تو یہ قرآن کے اوپر نہیں ہے ان کے عقیدے، قرآن مجید یہ انہوں نے فرقہ وارانہ بنیادوں کے اوپر عقیدے گھڑے اور ان کے اوپر پھر دوسرے مسلمانوں کو خارج کیا ہے۔ تو بہرحال اگر مجھ سے پوچھا جائے تو بالکل میں تو شیعوں کو مسلمان سمجھتا ہوں، ایک اچھا بہتر مسلمان مانتا ہوں ان کو، مسلمانوں کے فرقوں میں سے، ان کے ساتھ قربانی ہو سکتی ہے، ان کو آپ کھال دے سکتے ہیں، ان میں کوئی اگر ضرورت مند شخص ہے کہ جو محتاج ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک ایسا شخص ہے کہ جو شیعہ ہے اور اس کو آپ کھال کے پیسے دے دیں گے، وہ کھال دے دیں گے اور اس سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی، بالکل جائز ہے، ثواب کا کام ہے۔ انسان کو دیکھو بھائی، مذہب پوچھتے ہو آپ، فرقے پوچھتے ہو، یہ کون سا تمہیں اسلام کی تعلیمات ہے؟ کس درجے کی یہ یعنی فرقہ وارانہ بنیادوں کے اوپر تم نے دین کو بیان کرنا شروع کیا ہے؟ تو بہرحال اگر اس طرح سے کوئی پیش آ جائے کہ آپ کے قربانی کے جانور میں کوئی شیعہ شریک ہونا چاہتا ہے، بالکل ہنسی خوشی اس کو شریک کریں، ان کو کھال بھی دیں اور ان کے ساتھ مل جل کے قربانی کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل بیت کی معرفت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔